انتہائی اہم خبر ہے جتنے بھی پرائیویٹ اسکولی ادارے ہیں اور جتنے بھی پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کے لیے کہ حال ہی میں جو ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس میں صاف طور پر یہ بتایا گیا اس سرکولر میں کہ 10% تک ہی تمام جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنی فی بڑھا سکتے ہیں. اب کس طریقے سے یہ آرڈر کو بنایا گیا, کس طریقے سے جو ہے اس سرکولر کو دیکھتے ہیں لوگ, کس طریقے سے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جی انوار صاحب. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. منمانی زیادہ ہو رہی ہے, تمام جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, کبھی 20% فی بڑھا دیتے, کبھی 40% اور کبھی جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں. تو جو سرکولر آپ کی جانب سے جو ہے نکالا گیا ہے اس میں آپ ڈیٹیلز میں بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے نظام چلے گا آنے والے دنوں میں. دیکھیے جاوید صاحب ایکچولی 14 نومبر سے فی فکسیشن کمیٹی ہیڈ لیس ہے جی, یعنی اس کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے. حالانکہ ہم چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ملے, ان سے بھی ہم نے گزارش کی کہ فی کمیٹی ہیڈ لیس ہے, اس وجہ سے بڑی دقتیں آ رہی ہیں. یہاں سے سرکار نے سیشن چینج کیا, یعنی ابھی نومبر سیشن تھا, اب مارچ سیشن ہوا. اب پیرنٹس کو حق ہے کہ وہ جانیں کہ اسکول ہمیں اگلے سال کے لیے کس فی اسٹرکچر کے حساب سے فیس ہم سے لیں گے. اب جو ہمارے پاس شکایتیں آ گئی, کسی اسکول نے 30% بڑھا دی, کسی نے 40% بڑھا دی, کچھ اسکولوں نے 20% بڑھا دی, جو کہ ان حالات میں جبکہ پیرنٹس کی آلریڈی اکانومی بہت ویک ہے, ان حالات میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو ہم نے اسکولز کو کہا کہ دیکھیں جب تک فی کمیٹی کا چیئرمین آتا ہے, جب تک آپ اپنی فی وہاں سے اپروو کراتے ہیں, تب تک آپ 10% سے زیادہ فیس نہیں بڑھائیں گے. کیونکہ دیکھیں فیس اسٹرکچر تو پبلش کرنا ہے, نیا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے مارچ میں, ہر ایک جانتا ہے کہ ایگزام بھی ہو رہے ہیں. آپ چونکہ ادھر سے دیکھیں فی کمیٹی کا ہیڈ ہی نہیں ہے, ان حالات میں کیاس اور کنفیوژن سے بچنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ پیرنٹس سے کوئی زیادتی نہ ہو, ہم نے کہا کہ 10% سے زیادہ کوئی اسکول فیس نہیں بڑھائے گا, کیونکہ 10% آلریڈی کیبنٹ ڈیسیجن پہلے ہوا ہے اور یہ گورنمنٹ کا آلریڈی 2006 میں بھی آرڈر تھا, 2010 میں بھی آرڈر تھا کہ 10% سے زیادہ اسکول فیس نہیں بڑھائے. 10% بڑھایا گیا ہے, یہ کس کے تحت, کس سے صلاح مشورہ کر کے کس طریقے سے بیٹھ کے بنایا گیا؟ دیکھیے اس میں جو ہمارے پاس کمپلینٹس آئے, شکایتیں آئی, کسی اسکول نے 20% بڑھائی, کسی نے 30% بڑھائی ہے, کوئی اسکول اس سے علاوہ بھی لے رہا ہے. تو انہی کمپلینٹس کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے باقاعدہ میٹنگ کی, اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ کوئی بھی اسکول 10% سے زیادہ فیس نہ بڑھائے, وہ بھی ٹیمپرری, وہ بھی پروویژنل, جب تک فی کمیٹی کا چیئرمین آتا ہے. کیا لازمی ہے اس وقت میں فی بڑھانا؟ ہم یہ بھی تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ابھی تک سیشن تھا نومبر, اب سیشن مارچ میں شفٹ ہو گیا, اب فیس تو ڈکلیئر کرنا ہے. اگر ہم فیس ڈکلیئر نہیں کریں گے, کیوں, ہم جو ہے پرائیویٹ باڈی ہیں, ہمیں کوئی سرکار کی ایڈ نہیں ملتی ہے, ہمیں کوئی سرکار کی گرانٹ نہیں ملتی ہے, ہم کس حساب سے فیس ڈکلیئر کریں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ صبر کرنا چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے جب تک جو ہے؟ دیکھیے ہر چیز رک سکتی ہے لیکن ایک بچے کا فیوچر نہیں رک سکتا, ایک بچے کی تعلیم نہیں رک سکتی. ٹیچرز کو انکریمنٹ دینی ہے اگلے سال کے لیے, کہاں سے دے دیں گے؟ پھر چونکہ ادھر سے ایک سب سے اہم جو مسئلہ ہے, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم فیس اسٹرکچر ڈیسائیڈ نہ کریں تو کیا کریں؟ اب فی کمیٹی ہیڈ لیس ہے, جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم نے ایک راستہ دے دیا, ایک اپنی طرف سے ایک جو ہے پروویژنل, جو ہم نے ان کو کہا کہ آپ تب تک پروویژنلی 10% سے زیادہ نہ بڑھائیے, جس کی فی اپروو نہیں ہوئی ہے وہ 10% سے زیادہ نہ بڑھائے, اس سے کم ہی بڑھائے, تاکہ جو کیاس اور کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا اس سے پیرنٹس کو بھی بچایا جائے اور اسکول والے بھی اپنی منمانی نہ کر سکیں. وقتی طور جو ہے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر کے میٹنگ کر کے جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے, اگر 10% سے زیادہ کوئی اسکول فی لیتا ہو تو ان تک کیا کہنا ہے؟ وہ وائلیشن ہے, ہم ان اسکولز کے خلاف سٹینڈ لیں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے اور سرکار سے کہیں گے کہ ان کی ریکگنیشن جو ہے کینسل کی جائے, کیونکہ یہ زیادتی کوئی برداشت نہیں کرے گا ان حالات میں, جبکہ آلریڈی اس وقت والدین پریشان ہیں. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو فی کے حوالے سے جو ہے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.